جانتے ہیں لیٹ نائٹ کنورسیشن انمول ہوتی ہے، جیسے تہجد کے وقت اللہ سے باتیں، روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل سکتی ہے۔ اداس ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، تو پھر اٹھیے نا، اچھے سے وضو کیجیے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تہجد پڑھ لیجیے۔ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کی تکلیف بھی دور کر دے گا، آپ کو صحت بھی دے گا اور آپ کو سکون بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اٹھیے اور جھک جائیے اپنے رب کے سامنے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت۔ ٹوٹے دل تہجد میں جڑتے ہیں، بکھرے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پاتے ہیں اور جو خیال بھی آ جائے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ تو پھر دعا کیا چیز ہے؟ اتنے مضبوط ہتھیار کو اٹھا لو گے تو دنیا کی ہر جنگ فتح کر لو گے۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے سارے عالم سے ٹھکرایا ہوا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہارے نصیب میں معجزے ہیں، تبھی وہ تڑپ بڑھا کر تمہیں خود کے قریب کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جب کہہ دے گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤ گے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھا سوچا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے پرعزم رہیے۔ معجزے تب ہی رونما ہوتے ہیں جب اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اس ایک کے لیے ہے،
اور اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تمہاری ہر دعا کن کی شکل میں قبول ہوگی۔ ہم انسان دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ وقت بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ہمارے دل میں کسی اور چیز کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اس چیز کو بہت شدت سے مانگتے ہیں، یا پھر بہت عرصے سے ایک ہی چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ اس چیز میں تھوڑی سی دیری کرتا ہے تو ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سن رہا، یا پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ایسا کچھ سوچتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کی ہر دعا سن لی ہے اور آپ کی ہر دعا وقت کے ساتھ قبول ہوگی۔ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے اور آپ کی بھی کرے گا۔ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی جو آپ مانگ کر بھول چکے ہو۔ تو دعائیں برقرار رکھو، ہمت مت ہارنا اور نہ ہی حالات سے گھبراؤ، صرف اللہ پر توکل رکھو۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا بلکہ تمہیں تھام لے گا اور تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے گا۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ہر کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن سے مکمل فرمانا۔ آمین۔